الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالی کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آج 72واں خطبہ ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے یہودیوں کے حسد کی بات رکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت علمی اعتبار سے یہودیوں کو فوقیت حاصل تھی. وہ تورات کے علماء تھے اور اس وجہ سے انہیں فوقیت تھی، لیکن علم کا کوئی خاص کام وہ نہیں کرتے تھے. جھاڑ پھونک، دم تعویذ، جس طرح کے آج کے گدی نشین جو کام کر رہے ہیں، یہی کام ان کا تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہیں اپنی وجاہت خطرے میں نظر آئی. اگر ہم آپ کو مان لیں تو پھر ہماری بات کون سنے گا؟ پھر ہمارے آگے کون جھکے گا؟ اور مالی معاملات بھی خطرے میں پڑ رہے ہیں.
کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں لوگوں کی جیبوں کو کریدنے کے، حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بتایا، یہ جو مال کی محبت ہے یہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی جاہ کی محبت ہے، مرتبے کی محبت، پروٹوکول کا جذبہ، یہ بہت خطرناک ہے۔ جس آدمی کو اس چکر میں پھنس جائے حب جاہ کے جذبے میں، وہ کسی کو تسلیم نہیں کرتا، پھر وہ بہتان بھی لگاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کو گرانے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے۔ یہی حالت مدینہ کے یہودیوں کی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ آپ کے منتظر بیٹھے تھے۔ تو کچھ واقعات اور قرآن کریم کی کچھ آیات ان کے بغض اور حسد پر مبنی حالات کو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھی۔ اسی تسلسل کو چلاتے ہوئے ایک اور بات کہ ایک یہودی غلام کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا چرایا گیا۔ کیا چیز ہے؟ کنگا، کنگی، اور حکم ہے بالوں کو دفن کرنے کا۔ آپ کے ٹوٹے ہوئے بال چرائے گئے کسی طریقے سے، اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ تھا۔ لبید بن عاصم اس نے ایک پتلا بنایا اور اس پتلے کو ایک تانت کے ذریعے باندھا، اور اس تانت کے اندر 11 گرے لگائی، اور ہر گرہ کے اندر سوئی لگائی، 11 سوئیاں لگائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ ایک ذی اروان کنواں ہے آبادی سے باہر، اس کنویں کے اندر ایک بڑی چٹان کے نیچے اس جادو کو دبایا ہے، اور اس پتلے کو، اس سارے جادو کو، یہ جو کھجور کا خوشہ ہوتا ہے جس سے پھل نکلتا ہے، اس کے اندر بند کر کے اس جادو کیا۔ اب آپ پر جادو کا اثر ہوا، کتنے دیر تک ہوا؟ بعض روایات میں آتا ہے 1 سال تک، بعض روایات میں آتا ہے 6 ماہ تک، اور اس کی شدت بعض روایات میں آتا ہے 40 سال تک یا 40 دن تک۔ تو علماء نے روایات کے اندر تطبیق دی ہے کہ اس کا اثر تو 6 ماہ یا سال تھا، لیکن اس کی شدت 40 دن تک تھی۔ اور اس میں ہوتا کیا تھا، آپ بات بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، یہ اتنا اثر ہوا۔ اب سٹیجوں کے اوپر بحث ہوتی ہے، جادو ہوا نہیں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا، نبی کے اوپر جادو کیسا؟ یہ ایک بالکل فضول قسم کی بحث ہے، اس کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے، بتکلف ان کا انکار کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اثرات ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر بتایا، ایک روایت میں یوں آتا ہے، دوسری روایت کو میں بیان کر رہا ہوں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جبریل اور میکائیل دونوں تشریف لائے آپ کے حجرہ اقدس میں، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا اور دوسرا پائنتی کی جانب بیٹھ گیا، جبریل اور وہ بولے روزہ نہیں تو روزہ رکھا ہوا رہے نا تو سب چپ نہ تے کھوجے آئے تو کھا کے آنے تو نیندر آوے۔ قاضی صاحب بیٹھ نے صدیق آباد کے ماں رات 12 بجے ٹائم دینا، 12 بجے تو بعد جگاونے پونا، میں کو دھیاڑی بھی جگاونے پونا۔
ایک طرف جبریل اور دوسری طرف ایک دوسرے. دیکھو یہ عجیب انداز ہے. جبریل اور میکائیل میں سے ایک پوچھ رہا ہے دوسرے سے کہ ان کو کیا ہے, کون سی بیماری ہے. دوسرا کہتا ہے بیماری نہیں, یہ مسحور ہیں, ان کے اوپر جادو کر دیا گیا. اچھا کس نے کیا؟ دوسرا کہتا ہے لبید. پوچھا نا ایک نے کس نے کیا, تو آئے حالانکہ اسی کے لیے تھے لیکن استفہامی انداز اور بڑا زبردست انداز بنایا. ان کو کیا ہے, کون سی بیماری ہے؟ دوسرا کہتا ہے بیماری نہیں ہے, ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے. وہ پہلا پوچھتا ہے کس نے کیا ہے, دوسرا جواب دیتا ہے لبید بن عاصم نے. اچھا کہاں, کس چیز کے اوپر جادو کیا ہے؟ وہ ایک پتلا بنایا گیا آپ کی شکل کا, اس کو تانت لگائی گئی اور ہر تانت کے اندر 11 گرے لگائی گئی اور اس کے اندر سوئیاں لگائی گئی. اچھا کس چیز کے اوپر کیا گیا؟ آپ کے استعمالی کنگے اور آپ کے بالوں کے اوپر. اچھا کہاں پڑا ہے؟ ذی اروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے پڑا ہے, جائیں آپ وہاں سے نکال لیں. یہ ایک روایت میں نے بیان کر دی. اب روایت جو میں روایات کا اختلاف بیان کرتا ہوں یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. یہاں میں ایک بیان کر رہا ہوں, ہر آدمی کی عقل مختلف ہے, فہم مختلف ہے, وہ اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا ہے کہ اس طرح واقعہ بیان کیا, اس طرح واقعہ بیان کیا, اس لیے روایات کا اختلاف آتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ جبریل نے آ کر بتایا, تو دوسرے نے کہا جبریل بھی آیا تھا اور میکائیل بھی. جتنے جس کو یاد رہی اس طریقے روایات کا اختلاف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ آگے چلتی ہے اور یہ کوئی مضر نہیں ہے, یہ ہوتا ہے ہر روز جو باتیں ہم سنتے ہیں حالات کی, ایک دوسرے کے واقعات کی, ان کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان کے الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کار بھی بیان کرنے کا مختلف ہوتا ہے. اس کو روایات کا اختلاف کہتے ہیں. اب یہاں 3 روایتیں ہیں. آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ نکال کر لے آئیں, دوسری میں آتا ہے آپ خود تشریف لے گئے, تیسری میں آتا ہے کہ جبریل اٹھا کے لے آیا اس کنویں سے. یہ سب ہو سکتے ہیں, آپ بھی گئے, علی بھی گئے, جبریل بھی گیا, جبریل نے نیچے سے نکالا, اوپر سے آپ کھڑے تھے. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. وہاں سے اس جادو کو نکالا گیا اور ادھر قرآن کریم کی اس جادو کے توڑ کے لیے 11 آیات اتری. کتنی؟ 11ویں تو آ گئی. جادو کس سے ٹوٹا؟ 11 آیات اتری. سورہ الفلق اور سورہ الناس. جی معوذتین, ان 2 صورتوں کا نام کیا ہے؟ چلے بھی تھوڑے نالے سے سان کتاب ہے. 10 کوئی معوذتین آخنا, کوئی کچھ آخنا, کوئی 3 آخنا. معوذتین, ان 2 صورتوں کا نام کیا ہے؟ یہ جادو کے توڑ کے لیے اتری. اور جادو کس پر تھا؟ جبریل امین نے آ کر بتائی, آپ نے پڑھی. اب پھر روایات میں آتا ہے کہ جبریل پڑھتے گئے, گانٹھ کھلتی گئی, اور گرہ کھلتی گئی. یہ جبریل نے آپ کو سنایا, آپ پڑھتے گئے, ہر آیت کے اوپر ایک گانٹھ کھلتی گئی. قل اعوذ برب الفلق, میرا پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. کس کی؟ صبح کے رب کی. من شر ما خلق, کس چیز سے پناہ مانگتا ہے رب کی؟ ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. جو اس نے, وہ چاہے جنات ہیں, چاہے انسان ہیں, چاہے کوئی چیز ہے. قل اعوذ برب الفلق, آپ کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس رب نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور میں رات کی تاریکی سے بھی, رات کی تاریکی کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ تاریکی پھیل جائے, خوب پھیل جائے.
اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکہ اندھیری رات میں ڈالا جاتا ہے، چوری اندھیری رات میں ڈالا جاتے ہیں، بدکاری اندھیری رات میں ہوتے ہیں، قتل کے پروگرام اندھیری رات میں بنتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا، جادو ٹونے رات کے وقت کیے جاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ کے اندر جو پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے بھی میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی انگے مائی بیٹھی، کوئی طبے مائی بیٹھی، کوئی تلنا مائی بیٹھی، کوئی وشکار مائی بیٹھی، تو قرآن نے، اب جادو تو مرد بھی کر سکتا ہے نا، لیکن قرآن نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ کے اندر پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ جب وہ، کتنی آیت ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ سورۃ الفلق میں 5 ہیں اور سورۃ الناس میں کتنی ہیں؟ 6۔ یہودیوں نے کیوں جادو کیا تھا؟ نہیں بولے، نہیں، میرا آج پورا پروگرام ہے چھٹی کرن دا، جمعے دن چھٹی کرن دا، بھائی بس یہ جمعہ چھوڑنا ہے، لیکن یہ جو ملازم ہے نا انہوں نے مجھے مجبور کیا، بھائی ہم آتے ہیں سال میں ایک دفعہ عید والے جمعے پہ، آپ چھٹی کے اوپر ہوتے ہیں، وگرنہ میرا بدھ کی رات تک کوئی دن نہیں تھا جو میں مولانا غوث محمد صاحب کو کہنے والا تھا کہ آپ پڑھائیں، میں چھٹی کرتا ہوں۔ تسی اکے پے ہوگے جڑے پہلے بیٹھے ہونے نا، وہ تو اکے پے انہوں تو نہیں اکڑنا، نہیں میں جان چھوڑے ہاں، لیکن چھوڑنی ایڈی سوکھی۔ کیوں جادو کیا انہوں نے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کس بات میں تھا کہ اگر ہم مان لیں ان کی تو ہماری ماننے والا پھر، اور یہ خطرناک چیز ہے، وجاہت کا جذبہ، پروٹوکول کا جذبہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسری سورت الناس اتری، کس کے لیے اتری ہے؟ بولے کس کے لیے اتری ہے؟ قل اعوذ برب الناس، میرا پیغمبر آپ یوں کہہ دیں، میں پناہ مانگتا ہوں ساری انسانیت کے رب کی۔ قل اعوذ، قل کہہ دیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، ساری انسانیت کے رب۔ آگے کیا ہے؟ مالک الناس، ساری انسانیت کے حقیقی بادشاہ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، ساری انسانیت کا الہ، معبود تو ایک جزوی معنی ہے نا، ساری انسانیت کے الہ کی میں مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ جو تبلیغی کرتے ہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے الہ کا معنی۔ مالک الناس، الہ الناس، ساری انسانیت کے الہ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ آگے، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈالتا ہے، الخناس پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ ڈالا اور یہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اسی وقت اس کے دل کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، اسی وقت، اور جب بچہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے نا عمر کے اعتبار سے، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر یہ ذکر جب ہوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو ہی ذکر ختم ہوتا ہے تو یہ پھر، یہ ایسا دشمن ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے، دلیر نہیں ہے، بزدل ہے، اور بزدل ہی کسی کو چھپ کے گولیاں مارتا ہے۔ دلیر آدمی اپنے مد مقابل کو رستے سے نہیں ہٹاتا۔ آپ پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ اصول بھی یاد رکھیں، دلیر آدمی مد مقابل کا مقابلہ کرتا رہتا ہے،
دلائل میں، کشتی میں، ہاتھا پائی میں، لیکن وہ اپنے مد مقابل کو ہٹاتا نہیں ہے۔ بزدل آدمی ہوتا ہے اپنے مد مقابل کو ہٹاتا ہے۔ علماء کو ہٹانے والے بزدلو ہم جانتے ہیں۔ سامنے آؤ، مقابلہ کرو، ہم دنوں کے اوپر بادشاہی کر رہے ہیں، تمہاری کوئی مانتا نہیں ہے، اس لیے گولیوں سے اڑاتے ہو اور چپ کے اڑاتے ہو۔ لیکن یہ کب تک چلے گی؟ کب تک چلے گی؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، لیکن یاد رکھو جو کٹتا ہے دین الہی کے اوپر وہ بیج بن کر پھر اگتا ہے۔ انقلاب کٹنے سے آتے ہیں، کٹنا بند ہو جائے، شہادت کا سلسلہ بند ہو جائے، انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ اس اعتبار سے بھی ہمارے محسن ہیں، یہ نئی فصل پیدا کرنے کے لیے اگلی کو کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ خناس ہے، من شر الوسواس الخناس، وہ جو حملہ کرنے کر کے جب خطرہ ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو گولی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب آئے تو استغفر اللہ پڑھ لے، خناس چھپ جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، خناس من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے، پیچھے چھپ کر حملہ کرنے والے، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس کی؟ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ آگے کیا ہے جی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینے کے اندر۔ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ سینے کے اندر۔ آگے من الجنت، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے۔ باہر بیٹھے ہو رہے ہیں نا، من الجنت، وہ تو چھپے ہو رہے ہیں، ورناس باہر ہوتے ہیں جو خود نہیں بولتے، ان کہتے ہیں وہ ٹائم تھی گیا، ابھرنے کیوں لو؟ آپ من الجنت، لہذا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت۔ تو پتہ نہیں تسی کدھر لگ گئے ہو۔ یہ کتنی آیتیں اتری؟ سورتیں کتنی اتری؟ آیتیں کتنی ہیں؟ سورتیں کتنی ہیں؟ دو۔ اور کس کے لیے اتری؟ جادو کس پر ہویا؟ بولے بولے بولے۔ توڑ کس نے بھیجا؟ توڑ کو لے کر کون آیا؟ 10 مینو شاور کو منجن دی بات کوئی لوڑ ہے؟ دماغ خراب ہے، تو سوٹا بھی خراب ہے نا، نہ بول رہے۔ رب نے بھیجا جادو کا توڑ، حضور کے اوپر ہوا اور اس کو ہٹانے کے لیے ہوا جو پوری کائنات کی ہدایت کا سبب بن کے آیا ہے، اور سب سے بڑے طاقتور یہودی جادوگر نے کیا ہے، اور توڑ جبریل لے کر آیا، رب کی جانب سے لے کر آیا، محمد رسول اللہ کے اوپر جادو کیا۔ ہن میں کوئی ضرورت ہے بات تو 10 منٹ نہیں بڑھنے کوئی چپ بیٹھے رہو تو شرع عیدی والا تھی بنے۔ ضرورت ہے بھائی، تو یہ قرآن کی آیات کس لیے آئی؟ جادو کے طور۔ کتنی؟ تو 11ویں۔ تو اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ حضور جب یہ آیات اتری، آپ پڑھے تھے قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل گئی، گرہ لگائی تھی رتات میں، اس میں سوئی تھی، سوئی باہر نکل آئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ خود بخود کھل گئی۔ آگے پڑھتے آؤ نا، میرا تسلسل نہیں رہتا۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر غاسق اذا، تیسری کھل گئی، ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھی کھل گئی، ومن شر حاسد اذا حسد، پانچویں کھل گئی، کتنی رہ گئی؟ قل اعوذ برب الناس، چھٹی کھل گئی، چھٹی کھل گئی، مالک الناس، ساتویں کھل گئی، الہ الناس، آٹھویں کھل گئی، آگے کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور نہیں، پھر ترتیب آپ نے بدلا دی ہے، میں پھر پڑھتا ہوں، میں یاد کروانے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کتنی کھلی؟ آپ یہ بولتے جائیں، پہلی کھل گئی، قل اعوذ برب الفلق پہلی کھل گئی، من شر ما، آپ یہ بولتے جائیں نا، آپ گنتی بولتے جائیں، دوسری کھل گئی، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، تیسری کھل گئی، ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھی کھل گئی، آگے ومن شر حاسد اذا، پانچویں کھل گئی، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جو ہی 11ویں گرہ کھلی میرے نبی کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، حشاش، لہذا شاہ اور کو جس نے تھی گیا کاری صاحب نو بلاؤ، جڑا گھر کاری بیٹھا پر اس ابھی کرایہ تے بناونے لوڑ کو نہیں، پڑھ بھائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس دم نہ کہ جادو نہیں، میں نا تو انشاءاللہ ونجے ہی نہیں، ریئر راست تے ونجے سوڑی گلی تے ونجے سڑکہ تے ونجے کئی پلیت اگے، ادھے علاج ہی آکے ادھے ہی ونجے، رب علاج بھیجا، کدے ہدو کتاب کا ڈائی کھڑا، کدے ہدو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، یا رسول اللہ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کو قتل کر دے، آپ نے فرمایا نہیں کرنا، مجھے اللہ نے بچا لیا ہے، مجھے اللہ نے انتقام لیا۔ دلیر آدمی اپنے مد مقابل کو مارتا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے سمجھی ہے یا نہیں سمجھی۔ بزدل آدمی اپنے مد مقابل کو رستے سے ہٹاتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ بزدل ہیں یا آپ دلیر ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں قتل کرنا، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے میرے نبی نے وہ جب بھی ملتا زندگی بھر اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ تو نے میرے اوپر جادو کیا تھا۔ کہاں میں اور کہاں میرا نبی۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو کس چیز کے اوپر ہوا ہو؟ میں بتا رہا ہوں، اب تو بولتے ہیں، خدا کے لیے بولے بھائی، کس چیز کے اوپر ہوا؟ حضور کا استعمالی کنگا اور آپ کے بال مبارک، ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ جادو استعمالی اشیاء پر ہوتا ہے۔ ایک گلی گلی دانے بت رہے ہیں، بال بیچ دو، بال بیچ دو۔ ایک تو اعضائے انسانی کو بیچنا حرام ہے، اس کی قیمت لینا حرام ہے، حرام لے رہے ہیں۔ وہ 2000 سے شروع ہوئی ہے، اب پتہ نہیں 18,000 روپے کلو۔ انہی چیزوں کے اوپر جادو ہوتا ہے استعمال۔ اس لیے حکم ہے ناخن کاٹو، کپڑے میں لپیٹو، دفن کر دو، بال کاٹو اور ان کو کیا کر دو؟ دفن کر دو، ان کے احترام کے پیش نظر سے۔ اور استعمالی اشیاء ایسے لوگوں کے ہتھے حضور پر ہو گیا، میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ سنو ایک اور وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں جادو کے توڑ کر۔ یہ قابلین کے الہامات ہیں۔ جس آدمی کے اوپر جادو ہو جائے وہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ جاری رکھے، جادو ہوگا ٹوٹ جائے گا۔ کثرت سے، کثرت 300 کثرت ہے۔ یا سلامو یا ممیتو، یا سلامو یا سلامو یا ممیتو، اے سلامتی دینے والے، اے
والے. سلامتی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ اپنا وظیفہ بنانے روزانہ 300 سے زیادہ پڑھنے یا سلام و یا ممیتو. اگر جادو ہوا تو اس وظیفے کی برکت سے جسم کے اندر جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب آپ پڑھیں گے نا تو تھکاوٹ جو جسم چور چور ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جادو ہوا تو ٹوٹ جائے گا, نہ ہوا تو پھر ہو نہیں سکے گا اگر یہ وظیفہ جاری رکھے. ایک اور بتا دیتا ہوں, 8 مقام ہے قرآن کے, ہر کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے. مقام کتنے ہیں؟ 8. اور پھر آخر میں پہنچ کر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے. ہر کے شروع میں پڑھیں گے بسم اللہ, کتنی بسم اللہ ہو جائیں گی؟ 8. اور جب آخر میں پڑھے جائیں گے تو بسم اللہ کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 9. اول آخر تاک درود تاک عدد درود شریف پڑھ لے. 1 مرتبہ پڑھ لے, 3 مرتبہ پڑھ لے, 7 مرتبہ پڑھ لے, 11 مرتبہ, جتنی آپ کی ہمت ہے. پہلا مقام سورۃ الفاتحہ. کیا؟ سورۃ الفاتحہ. تو کوئی مفت کوئی نہیں دسینا جی, دسینا کوئی حکمت دا بیڑا غرق ہو گیا کہ حکیمہ اپنے پتریں سکھائی بھاویں وہ ٹی ٹالایا انہیں کہیں ہوریاں نہیں دیتی. تے اے جڑا تویتیاں تے دم والا پکھنڈ بنایا اذن والا, اذن کو نہیں, یہ تماشا ہے ٹوٹل. کس چیز کا اذن؟ چلو میں ایک بتاتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں جا رہے ہیں, رستے میں ایک یہودیوں کے پاس گزر ہوا, وہاں سے کھانا مانگا, بھوکے ہیں, پانی مانگا, انہوں نے کہا ونجو ساڑھے کو کونے نہیں تبلیغی ہے عاشر تھی نا. تو یہودی تو جانتے تھے حضور کے صحابہ کو. تو پھر یہ آگے چلے گئے, پیچھے اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے سردار کو بچھو نے ڈانس لیا. بچھو نے آگے بھائی کو لگنے تھے چہرے تو بڑے نورانی ہے, گئے بھائی آپ کو دم کر سکتے ہیں, ہمارے سردار کو بچھو نے ڈانس لیا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہم دم کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری واپس آئے اور دم کیا, بچھو کا زہر ختم ہو گیا. انہوں نے بکریوں کا ریوڑ دیا, انہوں نے بکریوں کا ریوڑ دیا. ابو سعید خدری آ گئے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں کو تے کھاؤ, اور کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے بھی صحیح نہیں. چلو جی حضور پاک سے پوچھیں گے. واپس آئے, نبی پاک سے پوچھا کہ ابو سعید خدری نے دم کیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے دم کی وجہ سے, بکریوں کا ریوڑ عوض میں ملا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ حضور فرمایا مینڈا حصہ بھی کڈو. ہاں بڑی ذمہ داری نہ گل کرے نہ پیا, کچی گل نہیں. لیکن مسئلہ ہے نا کہ اسی سارے فرقہ پرست ہاں. اگر کوئی بریلوی بیٹھا نا تو آسی دیوبندی, پتہ نہیں یہ گل پتہ نہیں سچی کرے نہ پیا کہ کوڑی. جے بریلوی گل کرے نہ پیا تسی بیٹھے ہو تو تسا شک پہ راضی. جے اہل حدیث بیٹھا ہے تو وہ آسی میں پتہ نہیں ہے وہ کل لے دے گل سچی کرے نہ پیا کہ کمزور کرے نہ پیا, یہ طاقت انہوں فہم ہونا کمزور اور طاقتور کا. تو یہ عجیب قسم کے تعصبات ہے. اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ نے فرمایا میرا حصہ نکالو. اس حدیث کے پیش نظر علماء کہتے ہیں دم کی اجرت جائز ہے. دم کی اجرت وہ دین پر اجرت نہیں ہے. بچھو نے کاٹا, جسم میں زہر ہو گیا, دم سے علاج کیا گیا, جسم کا ہوا یا روح کا ہوا؟ چلو نہیں سمجھ آئی. کسی بندے نے سر نو درد دے, کسی آدمی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا, درد ختم ہو گیا, جسم کا علاج ہوا روح کا علاج ہوا؟ تے ڈاکٹر کو من کے علاج کرانے ہوتے وہ جڑی فیس گینا اور روح دی گینا یا جسم دے علاج دی گینا, اس کے جسم کا علاج وہ کرے تو اس کے لیے فیس دے لینا جائز ہے. اور کوئی مولوی کوئی بندہ دم کر کے اگر جسم کا علاج کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فیس لینا. شیخ روحانی غازی موسیٰ خان صاحب, ان کے پاس کوئی اگر دم کرانے کے لیے آتا نا تو وہ پہچان جاتے تھے وہ بڑا آدمی ہے نا اور تکبر سے بھرا ہوا ہے اور اس کے پاس بڑی گاڑی ہے. دم کیا, حضرت فرماتے جاڑی چابی کیا ہی رکھ دو, چابی یہی رکھ دو. تازے موقع پر خرچ کرتے سارے بندے. دم تعویذ کی اجرت جائز ہے اس لیے کہ وہ دین
کا تو شکے تو پہ بیٹھے ہو پہ رہو بکرے بہ کے میں نہ ڈسکس کر کے رہے. تو علاج اس نے اسم کے کہ میرا حصہ نکالو. اچھا ابو سعید خدری پڑھا کیا ہے؟ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے. کہ پڑھے؟ اچھا بتاسو ابو سعید خدری کس کو اسم کیتا جی نبی نو ہی کوئی پتہ نہیں. یہ اذن والا تماشا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی اذن مزن نہیں ہے. مجھے قرآن کی آیت جو جس بیماری کے مناسب لگتی ہے میں اس کو پڑھ کر دم کر دیتا ہوں. شفا کس نے دینی ہے؟ شفا کس نے دینی ہے؟ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ جادو کے توڑ کے طرق بتا رہا تھا. 8 مقام ہے. پہلا سورۃ الفاتحہ بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھے, اعوذ باللہ پڑھے, بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھے. فاتحہ کو مکمل کرنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر پڑھے آیت الکرسی. آتی نہیں آیت الکرسی, پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پڑھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا. یہ اس کے بعد پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر کتنے مقام ہو گئے؟ فاتحہ 1, آیت الکرسی 2 اور سورۃ البقرہ کا آخری دو آیات 3. سورۃ العصر کتنی ہو گئی؟ پھر بسم اللہ پڑھے قل یا ایھا الکافرون, پھر بسم اللہ پڑھے قل هو اللہ احد, پھر بسم اللہ پڑھے قل اعوذ برب الفلق اور پھر بسم اللہ پڑھے قل اعوذ برب. یہ پوری صورت ہی پڑھنی ہے. ناس مکمل کرنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ 9 ہو جائیں گی. قرآن کے یہ مقامات 8 ہیں. اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیں. فجر کی نماز کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. مغرب کی نماز کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. جادو ہوا تو ٹوٹ جائے گا, نہ ہوا تو ہو نہیں سکے گا. تو میں دسو میں نت پنگا دیتی کھلائیں کو نہ کرے نا انہاں نے کم ہی پتہ نہیں تو کتنے انہاں دا کم ہی تے تواڈے نال انہاں نے کیڑی تکلیف ہے؟ یہ چھوٹے تے کریں نہیں کرتے ہوتے. معمول بنا لیں فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز آتی اثر ہوتا ہے. توڑ کرنا ہے یا سلام یا امیتوں کا وظیفہ بنا لیں. اور کچھ نہیں آتا تو آخری 2 کل یہ ضرور پڑھ لیں. اور رات کو بستر کے اوپر سوتے ہوئے, یہ میرے نبی کی سنت ہے, ان کلوں کو دم کر کے آخری 2 کلوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کر جسم کے جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے ہاتھ پھیر لیں. اللہ ان چیزوں سے کیا کر دے گا؟ تو بات ویسے ہمیں سلطان صاحب آخر باقی قدر نہ گئے محنت ہے تو بدگمانی نہ کرے نا بلہ پچھو لگوینیاں نہیں وینیاں تو ساں پتہ ہی کو نہیں لگوینیاں. تو پچھاوڑی کتاب کی کڑے نے انہیں آخر تڑے گھر دے پچھاوڑے لمبی جوئی جڑیے فلانا اور دا رنگے پتلا جساس تے اوہ پوری تصویر پڑھنی وینی ہوئی. تو شاہران واقعہ نا جی او نہ ہوئی تو تیڑے میں بتھاڑ پٹے ساں, تیڑے میں بتھاڑ پٹے ساں. یا تین کیوں پتہ لگا تو عالم الغیب ہے تو یا تیڑے کو آئیے تین کیتا نہیں سمجھ آئی. یا تو عالم الغیب ہے تے یا تو کرن والا میں ہوتے یہ تن بندہ بھی چلو یار بس کرا تو حضور کے اوپر ہو گیا ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا. تو نبی بن عاصم نے جادو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور یہ آخری 2 آیات اتری. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ الہ پیغمبر نہیں ہوتا, الہ ہر قسم کی آفات اور تکلیفوں سے محفوظ ذات کس کی ہے؟ زمانے کے حوادثات سے محفوظ. پیغمبر بھی نہیں ہوتے, زمانے کے حوادثات کے چکر پیغمبر کو بھی چڑھ جایا کرتے ہیں, لیکن اللہ ایسی ذات ہے جسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جادو کے متعلق تھی، لہذا کوئی گٹھی شٹھی مروانے کی لوڑ نہیں، کوئی دھاگا کچھاونے کی لوڑ نہیں، نہ اپنی جڑیاں روک کے نو۔ اور کوئی آخر بے پتہ نہیں، میں بندہ یاد نہیں، کوئی فیس بک تے میں کدیں پوسٹ ویکھی یا کوئی ویڈیو ویکھی، اس آکھا بھائی جڑیاں جڑا تویزیاں کو مننا چھوڑ دے نا، ان بے روزگارے بھوکے مرے نہ، انہوں نے کاروبار ہی سے چلنا پیا۔ اپنے گھروں میں یہ بات بتاؤ گے؟ بولتے نہیں ہے، بتاؤ گے اپنے گھروں میں؟ اور کوئی اذن کا ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی اذن کے چکر میں آپ کا دماغ اٹکا ہوا ہے تو میں آپ کو ان کا اذن دے رہا ہوں۔ پہلی گل ہے لوڑ، لیکن وقت بھی کوئی وسواسی نا تو میں اس کو کہہ دینا پیا۔ ایک بابا ہے، میں نہ نہیں گندا سی، وہاں بچرا پڑھنے ہے کیونکہ نہ پہنچ رہے ہیں، اسکول ٹیچر ریٹائرڈ تھے، ان بیچارے کو وہم کا مرض ہو گیا، جو ہی مدرسے میں آتے نا تو بڑی مٹھی زبان ہے، چاہنا ہے میاں علی زبان ہے، استاد جی میں سڑکت وانا پہ نماز پڑھن کو لو گڈی لگی تے دھول میں نے کپڑے تے پہ گئی، کپڑے پا کے ہر روز سے مسئلہ پوچھنا، ہر روز تو جنہاں اذن والا وہم ہے میں انہوں نے اجازت دینا پیا، مگر نہ اذن شیزن دی لوڑ تے نشہ اور کو ونجڑ دی، یہ بالکل ایک خانہ بدوش ہونے جس شارے چلنا کام نہ چلے، خانہ بدوش، خانہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر، با کا معنی اوپر، دوش کا معنی خانہ، معنی سمجھ لگے نہیں؟ ہاں، یہ جہاں ہدایت کی راہیں پھیلتی ہیں یہ خانہ بدوش وہاں سے۔ لیکن مٹھی گلا کرنا، لیکن ہدایت پھیلتی ہے دعوت سے، ہدایت پھیلتی ہے دعوت سے۔ میں نے پہلے ایک اصول بتایا آپ کو کہ دلیر آدمی اپنے مد مقابل کو رستے سے ہٹاتا نہیں، بزدل آدمی اپنے مد مقابل کو رستے سے ہٹاتا ہے، دلیر آدمی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی تو باہر کر میں بھی باہر کر۔ دین پھیلتا ہے کس سے؟ دعوت سے۔ اب دوسرا اصول سنو، جو آدمی داعی ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے بزدلی نکال دیتا ہے، جو داعی نہیں ہوتا اسی کے دل میں بزدلی آتی ہے۔ فیاض صاحب میرے تو بڑے ایک ٹھیک ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، یہ قدر کے قابل ہیں، انہاں ناکھو بھائی تھوڑے گھر مرنا تھی ونجے تے پوری برادری تھوڑا جنازہ کوئی نہ پڑھ سی، جے تو اس مولوی کو پڑھایا منوا لو گے؟ یہ داعی ہے، داعی دین کی دعوت دینے والے کو اللہ دلیری دیتے ہیں، جو داعی نہیں ہوتا اس سے ناراضگیوں والی بزدلی دل میں پڑی رہتی ہے۔ دعوت دو، کیا دو؟ اور آپ کا جو مد مقابل ہے اس وقت یہاں وہ داعی ہے، وہ کہتا ہے ابو بکر نے غصب کیا، عمر نے یوں کیا، عثمان نے خیانت کی، آپ کے پاس حق ہے اور آپ اس کی دعوت نہیں دے رہے۔ دعوت تو دل سے بزدلی نکل جائے گی اور دعوت کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو کبھی برادری کا ڈر رہے گا، کبھی عزت کا، اور اللہ اسے ہی ذلیل کرتا ہے جو اللہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور جو اللہ کے کام کو کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اس لیے کہ عزتوں کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ دین کس سے پھیلتا ہے؟ دعوت سے۔ اور دلیری کس کے اندر آتی ہے؟ داعی کے اندر آتی ہے، دعوت چھوڑ دو نہیں آتی۔ ڈرتے رہتے لوگ، آج کے بعد داعی کون بنے گا؟
ہاتھ کھڑا کر، ہاتھ کھڑا کر، جہاں جائیں اسپیشل ٹائم نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مزاج ہے، میں قرآن درس دیتا ہوں، قرآن کا کوئی بندہ مجھے ملے میں اسی درس قرآن کی دعوت دیتا ہوں. اللہ نے مجھے یہی دیا ہے. جو تبلیغ کے ساتھ ہے وہ اپنے مشن کی دعوت دیتا ہے، جو ختم نبوت کے ساتھ ہے وہ اپنے مشن کی دعوت دیتا ہے، جو صحابہ کا دفاع کر رہا ہے وہ اپنے مشن کی دعوت دیتا ہے. تو میں 40 درس دیتا ہوں، کوئی بندہ مجھے ملے میں اسے درس قرآن کی ضرور دعوت دیتا ہوں. جہاں جاتا ہوں درس قرآن کی دعوت ہوں، آئے نہ آئے. اور دعوت کا ایک اور اصول بھی ہے، اس کے جواب کے انتظار نہیں کرنا کہ آؤ گے یا نہیں. آپ نے دعوت دینی ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ آؤ گے یا. ہم اس سے بتا رہے تھے کہ جب ایک آدمی کو آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس نے بات ماننی نہیں، اس لیے آپ دعوت چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھو، اصول یاد رکھو کہ آپ جو بندہ مد مقابل ہے، جو بندہ دین کے آگے رکاوٹ ہے، آپ اس کو دعوت دیں، یہ آپ کا فریضہ ہے. آپ اس کو دعوت دیں گے، آپ کے کندھوں سے بوجھ اٹھ جائے گا. اب اس بندے کا معاملہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ قبول کر لے تو اس نے اپنا رستہ درست کر لیا ہے، نہ کرے تو وہ خود مجرم ہے. اب جس کا مقابلہ خدا سے ہے وہ جانے. اور سمجھیے، لہذا انہیں زیادہ دعوت دینے کی ضرورت ہے جو نہیں آتے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ آؤ گے یا. آپ نے دعوت دینی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں سے آگے کچھ چیزیں یہود کی کارستانیاں اگلے جمعے پر بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ غزوہ بدر پہ پہنچ جائے گا. تو یہ سلسلے تھے وہ جو بیان کر رہے تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک مہینے تشریف